السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی جسد خاکی کی حفاظت کرنے والا شیر کون تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کو کیوں آزاد کیا تھا اور یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں چلا گیا تھا اور پھر کربلا میں کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا؟ اس شیر نے یزیدیوں کی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل فری ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا تو وہ شیر اس وجہ سے ہر وقت باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیر بڑا ہوتا گیا۔ کچھ صحابہ علیہ السلام کو اس شیر سے بہت تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے اس شیر کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخرکار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے، اور یہ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات مانتے ہوئے اس شیر کو جنگل میں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ جب شام ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے حسین، تمہارا شیر اب جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے نانا کے صحابی اب اس شیر سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو انہیں اس شیر سے ڈر لگتا ہے کہ شیر صحابہ اکرام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے مزید فرمایا کہ بیٹا، اس شیر کو آزاد نہ کر دیں۔ یہ الفاظ مبارک نکلتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل آپ کو یہ شیر نظر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانا جان دیکھیں، آج کا دن گزر گیا ہے، بلکہ شام بھی گزر گئی ہے، اس وقت کے بعد کسی کو باہر نکالنے کا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگے۔ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابو الحارث کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام، آج اتنی جلدی خوراک کیوں دینے آئے ہو؟ تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری باتیں ابو الحارث کو بتائیں۔ یہ سننے کے بعد ابو الحارث نے خود ہی کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، میرے جانے کے بعد مجھ سے ایک بار ملاقات کرنے کے لیے ضرور آ جانا۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں قلعے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور پھر مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ آواز کون دے گا، آپ دیں گے یا آپ کے بھائی عباس دیں گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے دوبارہ پوچھا، آواز کون دے گا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے فرمانے لگے، ہماری اماں بی بی فضا تمہیں آواز دیں گی۔ پیارے ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث یعنی اس شیر کو آواز دی تھی۔ جب بی بی فضا کی آواز دینے کے بعد ابو الحارث کربلا پہنچا تو حضرت امام حسین علیہ السلام جام شہادت نوش فرما چکے تھے، جن کی جسد خاکی 60 ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو یزیدیوں کے لشکروں نے امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک روز میں سمندر میں سفر پر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی
تو میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب ابو الحارث نے یہ سنا تو دہاڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ابو الحارث کو آواز دوں اور میں اسے بتا دوں کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضہ نے اس شیر کو آواز دی۔ جب وہ شیر میدان کربلا میں پہنچا تو بی بی فضہ اس سے فرمانے لگیں، اے ابو الحارث، کیا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ تمہارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کو دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر امام حسین علیہ السلام کی خون سے لپٹی ہوئی اور 60 ٹکڑوں میں تقسیم جسد خاکی پر آیا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر زارو قطار رونے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلوانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب لشکر والے واپس لوٹ گئے اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی جسد خاکی دوبارہ پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کا پالا ہوا ابو الحارث شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بی بی فضہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کے جانے کے بعد بھی ان کے بچوں کی پرورش کی اور بی بی زینب اور ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہیں اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بھی بنی، جنہیں بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ یہ ویڈیو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ملیں گے کسی ایسی ہی اگلی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔